اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ طِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر شے کا روشن بیان ہے۔ سامعین عزیز شام، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا علم غیب نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضور علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ اس پر متعدد دلائل ہیں، قرآن پاک کی روح سے بھی ہیں، احادیث مبارکہ سے بھی ہیں، اور جناب علماء و محدثین اور جناب فقہاء کے احوال اور آثار اور اقوال کے حوالے سے بھی متعدد دلائل موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات حضور کے سینہ مقدس پر نازل فرمایا، اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اسی طرح ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی قرآن پاک کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا ذکر نہ کیا ہو۔ اسی طرح جناب ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی خشک اور نہ ہی کوئی تر چیز کہ جس کا قرآن پاک کے اندر ذکر نہ ہو، موجود نہ ہو روشن کتاب کے اندر، یعنی ہم نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اچھا جناب یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضور علیہ السلام کو جناب اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں قیامت کے بعد تک کے تمام علوم سے نوازا ہے۔ اس پر جناب میں کچھ دلائل پیش کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، کہ اللہ تبارک و تعالی غیب جاننے والا ہے، تو اپنے خاص غیب پر اللہ تعالیٰ کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے رسول کو، اس کو جناب غیب کا علم جو ہے خاص طور پر عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جماعت اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہے، اور اللہ کا علم غیب اللہ کا ذاتی علم غیب ہے، اور حضور علیہ السلام کا جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، یعنی حضور کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے اندر جناب اس کی وضاحت فرمائی اس علم غیب کی۔ اس پر متعدد دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فاخبرنا ان بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، کہ حضور علیہ السلام نے ہم کو ابتداء خلق سے خبر دی یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، یعنی روز اول سے دخول جنت و جہنم تک تمام حالات تفصیلات جو ہے حضور نے بیان فرمائے۔ یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 453 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ مشکاۃ شریف باب الفتن کے اندر اور بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے باب الفتن کے اندر، کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک قیام السنہ قیام الساعت الا حدث به الى آخر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا، حضور کھڑے ہوئے، اچھا اس مقام پر قیامت تک ہونے والی کسی چیز کو نہ چھوڑا مگر سب کچھ حضور نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو بھی امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ من احب ان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا اخبركم، کہ جو شخص جو شے پوچھنا چاہے پوچھے، جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، تفسیر خازن کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بال اقوام طعنوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنہ دیتی ہے اب سے لے کر قیامت تک،
جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اسی طرح جناب تفسیر عزیزی کے اندر جناب یہ روایت موجود ہے تفسیر عزیزی کے اندر کہ ہر نبی بر اعمال امتیاں خود مطلع، کہ ہر نبی امتیوں کے اعمال سے باخبر ہوتا ہے کہ آج فلاں میرا امتی کس حال میں ہے اور فلاں امتی کس حال میں ہے، تا قیامت یہ ملاحظہ جاری رہتا ہے۔ اب جب یعنی حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے تشریف لے گئے، لیکن آج تک اور قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام جو ہے ہم حضور کے امتی ہیں، تو حضور ہمارے ہاں احوال سے واقف ہیں۔ یہ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 518 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور سامعین ذی احتشام یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، اسی طرح ایک اور روایت ہے جو کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ مرقات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ دلالتن ان علمہ محیط بالکلیات والجزیات، کہ اس پر بھی دلالت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات و وغیرہ کے کلیات و جزیات پر محیط ہے، یعنی حضور ساری کائنات کے جملہ جناب کلیات و جزیات کا علم جانتے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبارت است از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ آن، یعنی آپ کا علم کائنات کے تمام کلیات و جزیات پر محیط ہے۔ اشاعت اللمعات کے اندر جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ، اور اسی طرح جناب قاسم نانوتوی صاحب اور رشید گنگوہی صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے جو مرشد ہیں مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا جو عقیدہ ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ آل حق جس پر نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبات کا جناب ان کو ہو جاتا ہے۔ جناب یہ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ جو ہیں یعنی نبی ہو گئے ولی ہو گئے، وہ جس پر